علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KPN HD۔ میں ہوں سلما خالق۔ راولاکوٹ ڈاکٹرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر واجد علی خان، سیکریٹری ڈاکٹر ارشد راجہ، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر ہارون اشرف، ڈاکٹر امتیاز، ضلع صدر ڈاکٹر دانش خواجہ، ڈاکٹر عمر اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے اور ہر کمیونٹی ڈاکٹرز اور مریضوں کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ آزاد کشمیر میں 75 سالوں میں ایک بھی معیاری ہسپتال تک نہ بن سکا ہے۔ عدالت عالیہ میں وعدے کے باوجود حکومت نے انحراف کیا۔ حکومت نے معاہدہ کر کے عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ ہم اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایک ماہ کے اندر ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال حکومت نے تمام مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سے جملہ مسائل حل کرنے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن حکومت اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی۔ پھر مجبور ہو کر ڈاکٹرز نے ہڑتال کی۔ ہڑتال کے بعد سول سوسائٹی کے نام پر عدالت میں پٹیشن دائر ہوئی۔ عدالت عالیہ نے بہترین کردار ادا کرتے ہوئے ڈاکٹرز اور حکومتی نمائندگان کو طلب کیا۔ عدالت کے حکم اور یقین دہانی پر ہم نے آدھے گھنٹے میں ہڑتال ختم کی اور عدالت نے حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیا۔ وہ تمام امور کو یکساں کر کے عدالت میں پیش کریں، لیکن 1 ماہ میں حکومت اور محکمہ نے کوئی پیش رفت نہ کی اور ڈویژنل کمیٹیاں بنا کر معاملے کو الجھانے کی کوشش کی۔ حکومت کے اس بچگانہ عمل پر عدالت نے سرزنش کی اور وزیر صحت کی سربراہی میں سیکریٹری مالیات، سیکریٹری صحت، DG ہیلتھ، ایڈیشنل سیکریٹری پر کمیٹی تشکیل دی، جس نے 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنا تھی۔ تاہم کمیٹی کی سفارشات کے بعد کابینہ نے ڈاکٹرز کے مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے منظوری دے دی، لیکن اب محکمہ مالیات کی جانب سے اس کے نوٹیفیکیشن میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، جو کہ قابل تشویش ہیں۔ حکومت اپنی رٹ قائم کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن کروانے میں کردار ادا کرے اور یہ ابہام دور کرے کہ اصل حکومت کون کر رہا ہے، ورنہ ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KPN HD۔ لیکن ہمیشہ تمام ملازمین کی طرح آزاد کشمیر کے ڈاکٹر کے حقوق کا بھی یہ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جدوجہد اسٹارٹ کی تھی۔ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں ہیلتھ سسٹم امپروومنٹ، جس میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ہمارے ہاسپٹلس کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے۔